دوستو، جب سے ہماری یہ دنیا بنی ہے تب سے ہی ہماری دنیا کے انسان ایک مرد اور عورت کے جوڑے میں رہتے آ رہے ہیں۔ دنیا کے پہلے انسان سے شادی کی شکل میں ایک ساتھ پوری زندگی گزارنے کی جو یہ رسم شروع ہوئی تھی وہ آج تک ہماری دنیا میں چلی آ رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہماری دنیا بھی اسی پروسیجر کے ساتھ ہی آگے بڑھتی ہے۔ اتہاسک کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری دنیا میں ایسے بہت سارے بادشاہ، مہاراجہ، سلطان یا اور بھی بہت سارے ایسے کامن لوگ پائے جاتے تھے کہ جو ایک نہیں بلکہ کئی شادیاں کیا کرتے تھے۔ اسپیشلی بات کریں اگر ہماری دنیا کے اتہاس میں پائے جانے والے حکمران یعنی رولرز کی، تو ان کے محلوں میں تو کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں۔ ایون آج بھی ہماری دنیا میں کئی ایسے دیش ہیں کہ جہاں پر رہنے والے لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، اور یہ لگ بھگ سبھی مسلم دیش ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اسلام دھرم میں ایک مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مگر دوستو، کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ آخر ہماری دنیا کے اتہاس کا وہ پہلا انسان کون تھا کہ جس نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی یہ رسم شروع کی تھی؟ کیونکہ ظاہر ہے ہماری دنیا کا جو پہلا انسان تھا کہ جن کو آدم علیہ السلام یا پھر بہت سارے لوگ ایڈم کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے تو صرف ایک ہی شادی کی تھی۔ تو آخر وہ کون انسان تھا کہ جس نے سب سے پہلے ہماری دنیا میں 2 شادیاں کی تھیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ لوگوں کو اسی انسان کے بارے میں اور بھی بہت سارے انٹرسٹنگ فیکٹ بتائیں گے، جس کو سننے کے بعد آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، اس انسان کو اتہاس میں لامیخ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی نسل سے تھا۔ اس کے علاوہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام سے بھی اس انسان کی گہری رشتہ داری تھی، کیونکہ اس انسان کی بیٹی کہ جس کا نام نامہ تھا وہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، وہی بیوی کہ جس نے خطرناک طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے خاندان والوں کا ساتھ دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس عورت کا ذکر یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اس بیوی کا ذکر اسلام دھرم کی سب سے پوتر کتاب قرآن میں بھی موجود ہے۔ اب اس حساب سے لامیخ نام کا یہ انسان رشتے میں پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا سسر تھا۔ اتہاسک کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان حد سے زیادہ طاقتور ہوا کرتا تھا اور یہ اپنی بستی میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا۔ اس کے نام یعنی لامیخ کا مطلب ہی حد سے زیادہ طاقتور ہوا کرتا تھا، اور اس نے اپنی طاقت کی وجہ سے ہی پہلی بار دنیا میں ایک سے زیادہ شادیاں کی، یعنی اس نے 2 عورتوں سے شادی کی۔ اس سے پہلے ہماری دنیا کے اتہاس میں کسی بھی انسان نے یہ قدم نہیں اٹھایا تھا، اور اس کے بعد ہی ہماری دنیا میں یہ رسم شروع ہو گئی تھی، یعنی طاقتور لوگوں نے 2 یا 2 سے زیادہ شادیاں کرنا شروع کر دی تھیں۔ لابیخ کی جو دونوں بیویاں تھیں وہ آپس میں بہنیں تھیں، اور ان کے والد یعنی فادر کا نام کنان ہوا کرتا تھا۔ اس کی پہلی بیوی کا نام عادہ تھا کہ جس سے اس کے 2 بیٹے تھے، جبکہ اس کی دوسری بیوی کا نام زلا ہوا کرتا تھا، اور اس کی اس دوسری بیوی کے پیٹ سے ہی وہ نامہ نام کی لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی کہ جو آگے چل کر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بنی تھی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، لامیخ نام کا یہ انسان ہماری دنیا میں ایک سے زیادہ شادیوں کی رسم شروع کرنے کے علاوہ اور بھی ایک وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہی اتہاس کا وہ انسان تھا کہ جس نے ہماری دنیا میں دوسرا قتل کیا تھا، کیونکہ ہماری دنیا کا جو پہلا قتل ہوا تھا وہ تو اس قابیل نے کیا تھا کہ جس قابیل کی نسل سے لامیخ نام کا یہ انسان پیدا ہوا تھا، جبکہ دوسرا قتل اسی نے ہی کیا تھا۔ دراصل دوستو، یہ بات تو پوری طرح سے کلیئر ہے کہ ہماری دنیا کا پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے یعنی حابیل کا کیا گیا تھا، اور یہ قتل حابیل کا کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے سگے بھائی یعنی قابیل نے کیا تھا۔ مگر دوستو، کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ آخر ہماری دنیا کا دوسرا قتل کس کا کیا گیا تھا؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ دوسرا قتل کسی اور کا نہیں بلکہ قابیل کا ہی کیا گیا تھا، یعنی جس قابیل نے دنیا میں پہلے قتل کو انجام دیا تھا دوسرا قتل اسی کا ہی کر دیا گیا تھا، اور یہ قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی لامیخ تھا کہ جس انسان کا ہم لوگ پہلے سے ذکر کر رہے ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ لامیخ قابیل کی نسل میں ہی پیدا ہوا تھا۔ دراصل دوستو، ہوا یہ تھا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اس پورے معاملے کی خبر ان کے فادر یعنی حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچی، تو انہوں نے نہ صرف قابیل کو اپنے علاقے سے باہر نکال دیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بد دعا بھی دی کہ تو نے اپنے بھائی کو قتل کر کے یہ جو بڑا گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے تو ہمیشہ خوف زدہ رہے گا، یعنی ہمیشہ ڈر میں رہا کرے گا، اور جب کبھی بھی تو لوگوں کو دیکھا کرے گا تو ان سے ڈر کر بھاگا کرے گا اور ہمیشہ چھپنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب قابیل کو اپنے علاقے سے نکال دیا تو قابیل اس لڑکی کے ساتھ وہاں سے نکل کر عدن کے علاقے میں جا کر آباد ہو گیا کہ جس لڑکی کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی یعنی حابیل کو قتل کیا تھا۔
यहीं पर दोनों ने रहना शुरू किया और यहाँ पर उनकी नस्लें खूब फली फूली। धीरे धीरे उनका खानदान बढ़ता चला गया। मगर जाहिर है अपने फादर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से उसको जो बद्दुआ मिली थी, उस बद्दुआ ने उसका आखिरी दम तक पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि जाहिर है उनकी बद्दुआ की वजह से वो हमेशा लोगों से डरा करता था और लोगों को देखकर छुपने की कोशिश किया करता था। हुआ ये कि एक दिन अपनी आदत के मुताबिक काबिल एक घने जंगल में छिपा हुआ था। दूसरी तरफ लामेख और उसका बेटा बलकाइन भी इसी जंगल में शिकार के लिए मौजूद थे। लामेख की जिसकी नज़र पहले ही काफ़ी धुंधली हो चुकी थी, उसने अपने बेटे के निशानदेही पर एक जानवर की तरफ तीर चलाया। मगर किस्मत देखिए कि ये तीर किसी जानवर के तो नहीं लगा, मगर सीधा जाकर काबिल के लग गया कि जो घने जंगल में छिपा हुआ था। और इस तरह से अब ये हमारी दुनिया का दूसरा कत्ल हुआ। ऐतिहासिक किताबों से ये पता चलता है कि जब लामीख को इस चीज़ का एहसास हुआ कि उसने अपने तीर से किसी जानवर को नहीं बल्कि अपने ही दादा कि जिसको काबिल के नाम से जाना जाता है उसको कत्ल कर दिया है, तो वो अफसोसनाक होने के साथ साथ हद से ज़्यादा गुस्सा भी हुआ और उसने गुस्से में आकर अपने हाथ में मौजूद तीर कमान को अपने ही बेटे यानी बलकाइन के सर पर दे मारा। ये तीर कमान उसके बेटे के सर पर इतनी जोर से लगा कि उसका बेटा ही वहीं पर ढेर हो गया। और इस तरह से अब लामीख दुनिया का दूसरा कातिल तो बना ही, साथ ही साथ उसने अपने दादा के साथ साथ अपने खुद के बेटे को भी कत्ल कर दिया। दोस्तों याद रहे कि पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के फादर का नाम भी लामीख था, मगर ये लामीख और वो लामीख पूरी तरह से अलग अलग हैं, क्योंकि वो पैगंबर हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, जबकि ये काबिल की नस्ल से था। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।